قدمین شریفین سے لپٹ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں مجھے طاہر، میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا. انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری میزبانی نہیں کی، اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں. ان دینی اداروں سے، دینی جماعتوں سے، ان علماء سے، اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو. آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، دعوت سے بلایا ہے، میری میزبانی نہیں کی. یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی، بڑی تفصیلات نہیں کی. ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے. آقا فرماتے ہیں نہیں، تمہیں معلوم نہیں طاہر، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی. تم وہ شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح، وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے. آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ، کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں. 7 دن مزید رہوں گا یہاں. میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا. پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا. اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے. یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو. میں نے عرض کیا حضور یہ سارا فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن جاؤں. اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا. اب آپ کو بھی فیصلہ کر سکوں، ایمان کا مسئلہ ہے. اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہو گیا ہے دین کے ساتھ، یہ کیا سب اس امر کی طرف اشارہ نہیں تھا؟ اس امر کی طرف یہ اہل پاکستان سب کچھ آقا نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. دوستو مبارک ہو آپ کو کہ ان سب کے کیے کرتے کے بعد اب میزبانی حضور نے اپنی آپ کو سپرد کی ہے، اس منہاج القرآن کو سپرد کی ہے میزبانی، اور وعدہ لیا ہے آپ کی طرف سے، وعدہ لیا ہے. اس میزبانی کا کیا مراد ہے؟ اس میزبانی کیا اسلام کا نفاذ مراد نہیں ہے؟ کیا اس سے مراد اسلام کا نفاذ نہیں ہے؟ اسلامی انقلاب نہیں ہے کیا اس کے علاوہ کچھ؟ اس لیے دوستو اگر ہم اپنا تن من دھن اسلامی انقلاب کے لیے نہیں لٹاتے تو ہمارا ایمان جاتا ہے. یہ خواب بناتے ہوئے اپنے ہی عقیدوں کو بھلا دیا. کیا اللہ کے نبی فرمایا میں مدینے سے آیا، میں مدینے سے آیا، میرے استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا، اب میں واپس جا رہا ہوں. جو آئے اور جائے وہ حاضر ناظر. یہی میلاد کے جلوس میں بھی آپ جاؤ گے نا، سنو گے لوگ رو رو کے کہہ رہے ہیں میٹھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا. جشن ولادت نبی کی آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے. آقا مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، کی مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا،
کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو۔ ارے بھائی، آمد اس کی ہوتی ہے جو پہلے موجود نہیں ہو، جو پہلے موجود ہو وہ آیا نہیں کرتا، اور جو حاضر ناظر ہو وہ جایا۔ اور طاہر القادری سے کہتے ہیں ٹکٹ دو بھائی، یہ ٹکٹ ریٹرن میں نے دینا ہے، نبی سے وعدہ کیا ہے۔ جو آئے وہ جایا نہیں کرتا، جو جائے وہ حاضر ناظر نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے لیے اپنے عقیدوں پہ، یہ تمہارا عقیدہ ہے، شریعت سے ثابت نہیں لیکن تمہارا عقیدہ ہے، اپنے عقیدوں پہ غور کرو۔ جب تم کہتے ہو سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، نیچے سارے کھڑے ہوئے پکارتے ہیں یا رسول اللہ۔ ارے بھائی، آپ کہتے ہیں آپ آؤ ہمارے گھر میں چراغا ہو جائیں، جو نبی آئے وہ پہلے موجود کبھی کچھ پیش کرتے، کبھی کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود حضور بھی ہیں، کبھی کہتے ہیں آنا ہے کہ بیٹا نہیں آنا ہونا کوئی نہیں، یہ تھے پہلے دیے تھے۔ آپ جو عقائد اپنے خوابوں میں پیش کر رہے، اپنے جلسوں میں پیش کر رہے، وہ تو آپ کے اپنے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے۔ اور نبی نے کہا بقول طاہر القادری صاحب کے کہ میں آیا پاکستان کی اسلامی جماعتوں کی دعوت پر، میرا کسی نے استقبال نہیں کیا ہے، تو نبی عالم الغیب نہیں تھے، نبی کو پتہ نہیں تھا میں جاؤں گا میرا استقبال کوئی نہیں کرے گا، پھر آپ آئے کیوں؟ اب جو جانے کی بات کر رہے ہیں پھر آئے کیوں؟ کہا مجھے ٹکٹ چاہیے، ہوٹل کا سسٹم، کرایہ، یہ سب تیرے ذمے۔ ارے تمہارا عقیدہ تو یہ ہے بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مختار کل، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی کنجی ہے نبی کے پاس، مختار کل۔ مدینہ ریٹرن ٹکٹ طاہر القادری سے کیوں مانگ رہا ہے؟ خواب دلیل نہیں سوائے خواب محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شریعت کا حکم ہوا کرتا ہے، وہ وحی ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی کے خواب کے علاوہ کسی کا خواب شریعت کے اندر کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا۔ اور پھر یہ خواب دیکھا کس نے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ نے۔ لیکن حضرت عباس نے بھی یہ خواب کب دیکھا؟ جب تک وہ مسلمان، حالت کفر میں حضرت عباس نے اس خواب کو دیکھا۔ تو پھر جب حضرت عباس مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اس خواب کو، جس خواب کی دلیل مفتی صاحب جاء الحق اپنی کتاب میں دے رہے عید میلاد النبی پر، اس خواب کو دیکھنے والے عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ، حضرت عباس نے اس خواب کو بنیاد بنا کر خود جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں منایا؟ جس کے خواب کی دلیل آپ ہمیں دے رہے، حضرت عباس نے خود اس خواب کو دیکھا، پھر اسلام قبول کیا۔ مسلمان ہو کر حضرت عباس نے نہ چراغاں کیا، نہ بتیاں جلائی، نہ قمقمے لگائے، نہ جلوس نکالے، نہ جشن عید میلاد النبی منائی، اور نہ جشن عید میلاد النبی نہ منانے والوں کو ابلیس اور شیطان کہا۔ پھر کیونکہ حضرت عباس جانتے تھے کہ ابو لہب نے جو لونڈی آزاد کی ہے وہ اس خوشی میں نہیں کی کہ میرے بھائی کے گھر ایک نبی اور ایک رسول پیدا ہوا، اس خوشی میں کی، اس نے تو رشتہ داری کی خوشی میں کی کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، میری بھاوج بیوہ ہے، اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس نے رشتہ داری کی خوشی میں لونڈی کو